جی بات کر رہے ہیں آج ہم جو ہے وہ اوپینین اور فیکٹ کے اوپر. اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اوپینین کیا ہے، فیکٹ کیا ہے اور یہ ہماری زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اور اس سے ہم اپنی زندگی میں اپنی پروڈکٹیوٹی کو کس طرح انکریز کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کس طرح گرو کر سکتے ہیں، تو یہ سارے ہم پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے اور پھر جو ہے اس کو ہم لاجیکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اوپینین کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ اوپینین کو سمجھیں اور فیکٹس کو سمجھیں کہ یہ فیکٹس کیا ہوتا ہے، پھر اس میں نیگیٹیوٹی کیا ہے اور پازیٹیوٹی کیا ہے اور اس سے گروتھ کس طرح پاسبل ہے. تو اوپینین کیا ہے؟ اوپینین آپ کے اندر ہے. اوپینین کیا ہے؟ آپ کے ایموشنز ہیں. اوپینین کیا ہے؟ جس طرح آپ سوچتے ہیں. اوپینین کیا ہے؟ جو پاسٹ میں آپ کے ساتھ کچھ ایکسپیرینسز اس طرح کے گزرے ہیں تو وہ آپ کا اوپینین ہے. اوپینین آپ بورو بھی کرتے ہیں، اوپینین آپ دوسروں سے بھی لے لیتے ہیں. آپ کے کوئی پولیٹیکل پرسنالٹیز جس سے آپ امپریسڈ ہیں، آپ کوئی ریلیجیس پرسنالٹی یا کسی اور اس لیول کی پرسنالٹی جس سے آپ امپریسڈ ہیں، ان کی کوئی بھی کہی بات جو ہے وہ جب آپ لے لیتے ہیں، شاید ان کا اوپینین ہو تو اس کو لے کے آپ ایک اوپینین بلڈ کرتے ہیں. تو بیسیکلی اوپینین جو ہے اس طرح ہمارے پاس کلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے آپ بہت ساری انفارمیشن نالج جو کلیکٹ کرتے ہیں اس کی بیسس پہ آپ ایک اوپینین جو ہے بناتے ہیں. بیسیکلی اوپینین، میجورٹی اوپینینس جو ہیں وہ آپ کے ایموشنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آپ کے ایموشنس سے جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اوپینین کی وجہ سے بہت سارے سوسائٹی میں بہت سارے جو ہے وہ پرابلمس آ رہی ہیں. اوپینین کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے، فساد اور ریلیجس وارز اور بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اوپینین کی وجہ سے لوگ بہت لڑ رہے ہیں. اوپینین کی وجہ سے بہت ساری بحثیں ہو رہی ہیں. اوپینین کی وجہ سے لوگوں کے مرڈر ہو رہے ہیں، لوگوں کے جو ہے ایموشنل مرڈر ہو رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. بہت سارے کام اوپینین کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم اوپینین کو جو ہے وہ بریک ڈاؤن کریں گے، تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. بیسیکلی اوپینین کیا ہے اور اوپینین کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے. جنریٹ تو وہ آپ کے ایموشنس اور آپ کی انفارمیشن سے ہو رہا ہے، پاسٹ ایکسپیرینسز سے ہو رہا ہے. اور پھر اوپینین کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے اندر موجود ہوتا ہے. آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ اوپینین، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک اوپینین ہے. ٹھیک ہے. اور اوپینین کی اگر کوئی ایگزامپلس ہم دینا چاہیں تو جو وہ اس طرح دی جا سکتی ہے. نیو یارک جو ہے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت سٹی ہے، اس کو آپ اوپینین سمجھیں گے. ہندوازم دنیا کا سب سے بیسٹ ریلیجن ہے. کرسچینٹی دنیا کا بیسٹ ریلیجن ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ اوپینین سمجھیں گے. اگر آپ اس لیول پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور کرسچینٹی، آپ کوئی بھی ہیں، مسلم ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، سکھ ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ دنیا کا بیسٹ ریلیجن ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ اوپینین سمجھیں گے. یہ اوپینین کو سمجھنے کے لیے یہ 2-3 ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں. اب اس کے پیرلل جب ہم فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اوپینین آپ کو تھوڑا سا اور بھی کلیئر ہو جائے گا. تو بیسیکلی فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ وہ لاجیکل جو ہے فگرز ہیں، وہ لاجیکل اسٹیٹمنٹس ہیں جس کو آپ اینالائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو آپ پروو کر سکتے ہیں، جس کی آپ کیلکولیشن دے سکتے ہیں. 2+2=4 ہے، چاہے وہ چائنیز لینگویج میں ہو، پرشین میں ہو، عربک میں ہو، کسی بھی دنیا کی لینگویج، ہندی میں ہو، پنجابی میں ہو، کسی بھی لینگویج میں ہو، وہ 2+2=4 رہے گا. تو یہ 2+2=4 یہ فیکٹ ہے. اسی طرح اگر آپ کہیں گے کہ ہندوازم ایک ریلیجن ہے تو وہ فیکٹ ہے.
آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی شخص سے پوچھیں گے، وہ چاہے ہندو ہے، نان ہندو ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں گے ہندوازم ایک ریلیجن ہے تو وہ کہیں گے ریلیجن ہے. اگر آپ کہیں گے کرسچینٹی ایک ریلیجن ہے تو وہ سب لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ ریلیجن ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ ریلیجن ہے تو یہ آپ کا اپینین آ گیا. آپ ہندو ہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں بیسٹ ریلیجن ہے. اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اسلام بیسٹ ریلیجن ہے، تو یہ آپ کا اپینین ہو گیا. اب اس کو ساتھ میں ویلیڈیٹ کرتا جاؤں گا. تو جو فیکٹ ہیں، فیکٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ جو ہے وہ اسلام ایک ریلیجن ہے تو یہ فیکٹ ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں، آپ چائنیز سے پوچھیں گے اسلام ایک ریلیجن ہے تو وہ کہے گا ریلیجن ہے. اسی طرح اگر آپ کہیں کہ جو ہے یو ایس وہ ایک کنٹری ہے، آپ پوری دنیا میں لوگ کہیں گے بالکل ہے. چائنا ایک کنٹری ہے، پوری دنیا میں کہیں گے وہ بالکل کنٹری ہے. اب آپ یو ایس سٹیزن ہیں یا آپ چائنیز سٹیزن، تو آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیں کہ جو ہے یو ایس یا چائنا دنیا کا سب سے بیسٹ، دنیا کا سب سے خوبصورت کنٹری ہے. تو یہ اب آپ کا اپینین ہو گیا. اپینین فیکٹ بھی ہو سکتا ہے، مگر اپینین آپ کے اندر سے جب نکل رہا ہے تو وہ اپینین ہے. جب وہ باہر چلا گیا، جب باہر ہے تو وہ فیکٹ ہے. جس کو دنیا کے ہر اینگل سے دیکھا جا سکتا ہو، جس چیز کو ہر اینگل سے پروو کیا جا سکتا تو اس کو آپ فیکٹ کہتے ہیں. اب اپینین جو ہے وہ آپ کے ایموشن سے جڑا ہوا ہے اور فیکٹ آپ کے لاجک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اپینین جو ہے وہ ارریشنل اور فیکٹ جو ہے اور جو لاجک ہے وہ ریشنل ہے. اب یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کیا یہ اپینین نیگیٹو چیز ہے؟ کیا فیکٹ نیگیٹو چیز ہے؟ کیا ایموشن نیگیٹو چیز ہے؟ اور ہماری سوسائٹی میں اور باقی سوسائٹی میں اس کا کیا کس طرح یوز کیا جاتا ہے اور کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ اب وہ سوسائٹیز جو ویسٹرن کلچر ہے، جو ایسٹرن کلچر ہے، یا جو وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جن کو کہا جا سکتا ہے، یا وہ جو کنٹریز جو ڈیولپنگ ہیں، اب اس کا نام کچھ بھی آپ رکھ لیں، جہاں پہ ابھی گروتھ ہو رہی ہے، اس کو لوگ کس طرح اپینین کو دیکھتے ہیں اور کس طرح فیکٹ کو دیکھتے ہیں. میرا جو اپینین اس پہ ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری لرننگ ہے اس کے اوپر ایز اے اسٹوڈنٹ، تو جو گروئنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے ایموشنز وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. یعنی آپ کا جو ارریشنل مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور ریشنل مائنڈ سے، یعنی لاجک سے. تو جب آپ کے ایموشن زیادہ اسٹرانگ ہیں تو آپ کا اپینین آپ کے ایموشن سے نکل رہے ہیں، اس سے کنیکٹڈ ہیں. تو آپ اتنا اسٹرانگ آپ کا اپینین ہو جائے گا کہ آپ اس کو فیکٹ سمجھنا شروع کر دیں گے. جب آپ اپینین کو فیکٹ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے اپینین کو دوسروں پہ امپوز کرنا شروع کرتے ہیں. پھر اس اپینین کے اوپر آپ جھگڑا، لڑائی، تضاد، پھڈا، اور پھر اس کی صورتحال بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے سوسائٹی میں جو ہے وہ کرائم جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے بہت زیادہ سوسائٹی میں بگاڑ آتا ہے، وہ چاہے ریلیجیس ہو، پولیٹیکل ہو، یا کسی اور پلیٹ فارم پہ ہو. جب بھی آپ اپینین کو فیکٹ سمجھنا شروع کر دیں گے تو تھرڈ ورلڈ یا گروئنگ کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اسٹرانگ، ان کے ایموشنل فیکلٹی، جو ایموشنل سائیڈ ہے ان کی پرسنالٹی کی، وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کی وجہ سے وہ اپینین کو فیکٹ سمجھ رہے ہیں. یعنی فار ایگزامپل ان کے کسی ریلیجیس لیڈر نے کوئی بات کہہ دی تو پاسبل ہے انہوں نے کسی بک کا یا کسی اتھینٹک سورسز کا ریفرنس بھی نہ دیا ہو، تو وہ ان کے اپینین کو فیکٹ مان کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے، میں ان دونوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے آپ کے لیے، اور بہت ساری فیلڈز ہیں جس کو آپ جس پہ یہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور زندگی میں ہر فیلڈ میں، ہر گھر میں، ہر جگہ پہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اب آپ
وہ جو پرسنالٹیز ہیں آپ ان کے اپینین کو آپ لے کے، اور کیونکہ آپ ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہیں تو اب آپ اس اپینین کو فیکٹ سمجھ رہے ہیں. جب آپ فیکٹ سمجھ رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں. یعنی اپینین ایک سمپل ہے رائے، یعنی کسی کی بھی کوئی بھی رائے دے سکتا ہے، کسی کا بھی کوئی بھی اپینین ہو سکتا ہے، اور ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ اپینین ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، بہت ہیلدی ہیں. مگر جب آپ اس اپینین کو اب حقیقت مان لیں، کہ اس اپینین کو فیکٹ مان لیں، اور پھر اس چیز کے لیے لٹ لے کے باہر نکل آئیں کہ میں نے لوگوں کو یہ منوانا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور اس کو آپ مانیں، تو وہاں پہ سوسائٹی میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اور باقی اس طرح کی جگہوں پہ بہت سارے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. اب فیکٹ جو ہے وہ چیز ہے جس کو آپ پروو کر سکیں، اور اپینین وہ ہے جو آپ کے اندر سے آپ کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں. تو اپینین جو ہے وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے ٹوورڈ یور موشن، اور فیکٹ کنیکٹڈ ہے ٹوورڈ یور لاجک. جو آپ کا لاجیکل مائنڈ ہے، جو انالیٹیکل مائنڈ ہے، وہ آپ کو فیکٹس دے رہا ہے، وہ اینالائز کر رہا ہے. اس کی 2-3 ایگزامپلس میں آپ کو دوں گا کہ ہم بہت بیہائنڈ ہیں، اینالائز نہیں کرتے، ہم فیکٹس کو نہیں دیکھتے، ہم اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرتے. آج کل بہت ایزی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک بینک میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ بینک کی ان کی کچھ یعنی میٹنگ تو نہیں تھی مگر وہ گیدرنگ تھی، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مینیجر سینئرس بھی. تو وہاں پہ ان کی ایک بحث شروع ہو گئی، ان کے سینئرس جو ہیں انہیں فورس کرنا شروع ہو گیا. ایک بینک کا نام لے کہہ رہے تھے وہ کب اسٹیبلش ہوا تھا، انیگریشن کس نے کی تھی، اور اس طرح کی باتیں. تو اس پہ سینئرس جو ہیں انہیں کہہ رہے تھے ہم بہت سال ہو گئے، ہمیں بہت ایکسپیرینس ہے، آپ کو نہیں پتہ. اور انہوں نے کہا بھی آپ اسٹوپڈ ہیں، آپ کو کیا پتہ، آپ بچے ہیں. تو یہ سن میں ہوا تھا اس طرح اس طرح اس طرح. تو میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے پڑھے لکھے بھی ہیں، ان کے پاس ڈیجیٹل ڈیوائسز بھی موجود ہیں، جو فون ہے، انٹرنیٹ بھی کنیکٹڈ ہے. تو ان میں سے کسی شخص نے گوگل کر کے بھی یہ نہیں پتہ کیا کہ یار کب ہوا تھا. ظاہر ہے وہ ڈاٹا تو بینک کی بات ہو رہی ہے، کسی عام گاؤں میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کی بات، تو وہ تو ڈاٹا موجود ہے، پڑا ہوا ہے، تو اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے. مگر نہیں دیکھا. تو اس سے کیا ہوا کہ اب وہ سب میں بحث ہونا شروع ہو گئی. تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے گوگل سے ان کو نکال کے دکھایا، تو سب لوگ ہاں یار یہ تو اس طرح لوگ اتنا بھی نہیں کرتے. وہ اپنے اپینین کو فیکٹ سمجھ کے، اور پھر جو جونیئرز ہیں یا جو سوسائٹی میں جن کے اوپر ان کا کچھ اثر چل سکتا ہے، ان کو فورس کرتے ہیں کہ آپ اس طرح ہماری بات کو مانیں. اور یہ ریگولرلی یہ کام ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ کیا جو ایموشنل مائنڈ ہے یا لاجیکل مائنڈ ہے یا اپینین ہے یا فیکٹ ہے، یہ کہ پازیٹیو ہوتے ہیں، نیگیٹو ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی بھی سائڈ کو آپ بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیں تو وہ نیگیٹو آٹومیٹکلی ہوتے ہیں. اگر ایموشنس کو بہت زیادہ آپ ترجیح دے دیں اور بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیں صرف ایموشنس کے اوپر، تو اس کے زندگی میں بہت سارے نیگیٹو اثر ہیں. جس طرح ابھی میں نے آپ کو ایک ایگزامپلس کہ آپ کا اپینین جو ہے وہ آپ کو فیکٹ لگنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کی بیس پہ آپ بہت سارے اس طرح کے ڈیسیجن لیں گے جو آپ کو جس کی آؤٹ پٹ بالکل نیگیٹو ہوگی. اور اگر آپ ریشنل مائنڈ کو، لاجیکل مائنڈ کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر آپ کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی اگر آپ ایموشنز کو بیچ میں نکال دیں تو پھر آپ کی بہت ساری چیزیں وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ کے ریلیشنز نہیں اس طریقے سے اسٹیبل رہیں گے، آپ ایک جو ہے روبوٹک اور مشینی زندگی گزاریں گے. تو آپ کے درمیان جو ہماری سوسائٹی میں کنیکٹیوٹی ہے وہ، اور یہ ساری چیزیں ہیومینٹی اور اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں اوور لک
होती चली जाएंगी जो इमोशन से कनेक्टेड है। और फिर इमोशन जो है वो क्रिएटिविटी भी उससे कनेक्टेड है। इमोशनल जो लोग होते हैं वो क्रिएटिव भी ज़्यादा होते हैं, लॉजिकल भी क्रिएटिव। साइंस और टेक्नोलॉजी में लॉजिकल माइंड भी बहुत क्रिएटिव है। एनालिटिकल माइंड जो है वो इस तरह की क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है। इमोशनल माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है क्योंकि वो अदरवाइज सोच सकता है। जो रैशनल माइंड है वो बॉक्स्ड हो जाता है, जो प्रीवियस डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेके कि यही है और दैट्स इट। तो इसलिए उसमें क्रिएटिविटी उस लेवल से कम हो जाती है। तो अब दोनों में पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। अगर हम दोनों को का बैलेंस ले आए, यानी अगर दोनों में किसी तरीके से हम बैलेंस ले लें तो आपकी ग्रोथ बहुत बहुत ज़्यादा हो सकती है। यानी अगर आप क्रिएटिव माइंड को यानी इमोशनल माइंड को और अगर आप लॉजिकल माइंड इन बिटवीन अगर यहाँ पे बैलेंस क्रिएट कर लें तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जहाँ पे आपको इमोशनल माइंड की ज़रूरत है तो आप में जो है ऊपर वाले ने ये पावर दी हुई माइंड कि आप उसको इमोशनली भी सोच सकते हैं और लॉजिकल भी सोच सकते हैं, रैशनली भी सोच सकते हैं, इरैशनली भी सोच सकते हैं। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आपके माइंड किस तरह ये काम करता है। उसमें ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि कौन सा पोर्शन आपका माइंड का रैशनल सोचता है, कौन सा इरैशनल सोचता है। उसको साइंटिस्ट ने, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 50-50 पे हाफ पे डिवाइड भी करके बता भी दिया हुआ है कि इस साइड से आप जो है वो रैशनली सोचते हैं, इस साइड से इरैशनली सोचते हैं। तो आप सोच सकते हैं, आप कंट्रोल रखते हैं अपनी सोचों के ऊपर। आप उसको सोच के रैशनली भी सोच सकते हैं, इरैशनली भी सोच सकते हैं। तो आप जो है सबसे पहले आप ये सोचना शुरू करें कि आप जो कुछ कह रहे हैं और जो कुछ आप किसी से सुन रहे हैं, क्या वो ओपिनियन है या फिर वो फैक्ट है। अगर वो फैक्ट भी आपके पास आया तो जब आपसे बाहर निकल रहा है तो वो ओपिनियन हो गया। यानी आपको एक फैक्ट पता चल गया। जब आप किसी और को बताएंगे तो आप इस माइंड सेट से बताएंगे कि ये मेरा ओपिनियन है। तो ओपिनियन सारी दुनिया को, ओपिनियन आपके अंदर से और बाहर से सारी दुनिया को जो पता है वो फैक्ट है। तो इसलिए अगर आप ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं तो ओपिनियन और फैक्ट को आप समझ लेंगे तो आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं। आपकी वो बहसें, आपकी वो आर्ग्यूमेंट्स जो टोटली ओपिनियन बेस्ड हैं, उसकी वजह से आपकी सोसाइटी में, आपकी पर्सनल लाइफ में वो चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।